اور بھارت میں ہونے والے عام انتخابات سے متعلق مزید بات کر لیتے ہیں زنیرہ ہزر سے. اوور ٹو یو زنیرہ. تھینک یو سو مچ. اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر یعقوب بنگش, ہسٹورین ہیں اور ہیں آن انڈین پولیٹکس. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آج 4th فیز ہے الیکشنز کا, اور سب سے امپورٹنٹ جو ایک سیٹ ہے سری نگر کی, میرے خیال ہے اس کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں. ریسرچ کرتے ہوئے جو بڑی ایک امپورٹنٹ چیز میں نے دیکھی وہ یہ تھی کہ جب سے انڈیا نے ان سے اسٹیٹ ہوڈ چھینا ہے, اسپیشل اسٹیٹس چھینا ہے, اس کے بعد یہ پہلا الیکشن ہے. تو بی جے پی کو ڈر یہ تھا کہ کہیں یہ ان کے اگینسٹ ریفرنڈم میں کنورٹ نہ ہو جائے. تو واٹ دے ہیو ڈن از کہ انہوں نے پراکسی کینڈیڈیٹس کھڑے کیے ہیں اور ڈکلیئر نہیں کیا کہ وہ کس کو بیک کر رہے ہیں. یہ اسٹریٹجی آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ جی بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ جیسے آپ نے کہا کہ اگست 2019 کے بعد یہ پہلا الیکشن ہے, اور وہ بھی بڑے ڈر کے کرا رہے ہیں, ایک سیٹ پہ ایک فیز پہ الیکشنز کرا رہے ہیں, بلکہ ایک سیٹ کا تو ڈیفر کر دیا 25 مئی تک الیکشن. تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ یہ مینیجڈ قسم کا الیکشن کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس پہ بڑی اچھی ایک اسٹیٹمنٹ ابھی 1-2 دن پہلے محبوبہ مفتی کی تھی, جو کہ پی ڈی ایم کی وہاں پی ڈی پی کی ہیڈ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ دس ریمائنڈز ہر آف دا 1987 الیکشن. اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ ناظرین کو, بلکہ اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ کشمیر میں انسرجنسی مین جو ہے جو شروع تب ہوئی کہ جب گورنمنٹ نے 1987 کے اسٹیٹ الیکشنز کو ہیولی رگ کیا تھا. رائٹ. اس کے بعد انسرجنسی شروع ہوئی, بیکاز دیکھیں نا, جب آپ نے ووٹ کو پریکٹیکلی عزت نہیں دی اور اپنے بندے امپوز کر دیے ہیں, تو پھر مطلب آپ کا ڈیموکریٹک رائٹ ختم ہو جاتا ہے, آپ کا ڈیموکریٹک پارٹیسپیشن ختم ہو جاتی ہے. تو 1987 کے بعد یہ اب ہے کہ ایون جو آکیوپائڈ کشمیر میں جو لوکل لیڈرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس ماڈل پہ واپس جا رہا ہے کہ بی جے پی اپنے بندے لے کے آئے گا, بڑے طریقے سے لے کے آئے گا. ورنہ آپ سری نگر میں دیکھیں وہ دیکھنے میں لوکل ہوں گے جی, لیکن بی جے پی بیکڈ. تو یہ بڑا اسمارٹ موو ہے ان مائی اوپینین. 35 ایئرز اولڈ ہے یہ فریڈم موومنٹ. اس کی جو لیٹ سے روٹس ہیں وہ بڑی اسٹرانگ ہیں. لوگ کیسے ریئیکٹ کر رہے ہیں, دیر از نو وے آف نوئنگ دیٹ, بیکاز جو ایک بلینکٹ بین آن فریڈم آف میڈیا اینڈ پریس اور لوگوں پہ ہے وہ تو ہے ہی ہے. دنیا کی سب سے بڑی جیل اس کو کہا جاتا ہے. لیکن جہاں دنیا اتنا شور مچاتی ہے کہ فلاں ملک میں الیکشنز ایسے ہو رہے ہیں, فلاں میں ایسے ہو رہے ہیں, یہ کہیں ڈسکس نہیں ہو رہا. تو ایک انوائرمنٹ ہے ایسا دنیا میں بھی کہ وہ اس کی طرف سے, جس طرح پیلسٹائن کی طرف سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, ادھر سے بھی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. آپ کو سلولی کشمیر کس ڈائریکشن میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جی ابھی آپ نے بڑا انٹرسٹنگ کمپیریزن کیا ود غازہ میں. تو چلے دیکھیں ایٹ لیسٹ مطلب جو زیادتی وہاں ہو رہی ہے, جینوسائڈ کی طرف وہ جا رہا ہے. ایتھنک کلینزنگ تو یہاں بھی ہو رہی ہے, یہاں بھی ہے, پر فرق جو ایک ہے, جو کہ بہت بڑا فرق ہے, کہ غازہ میں پھر بھی کوئی خبر بار نکل آتی. ٹھیک ہے, ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کتنے ہزار لوگ مارے گئے ہیں, اس کی ویریفیکیشنز ہیں, ٹیمز جا رہی ہیں جو ہیومینیٹیرین ایفرٹ والے جا رہے ہیں, وہ آ کے کچھ بتا رہے ہیں. تو ٹرکل آؤٹ, یو این انوالوڈ ہے, تو آپ کی ٹرکل ڈاؤن ہو رہی ہے. اور اگرچہ ویسٹرن میڈیا نے ذرا کنٹرول رکھا ہوا ہے, مگر پھر بھی خبر آ رہی ہے. کشمیر کا 2019 سے, یہ کل کی بات نہیں, پرسوں کی 6 مہینے, غازہ تو 6 مہینے پہلے کی کہانی ہے, یہ 2019 سے خبر ہی نہیں باہر نکلتی, پتہ ہی نہیں چلتا وہاں ہو کیا ہے, کیونکہ وہاں انٹرنیٹ ہی بند ہوتا ہے اکثر. ٹھیک ہے, وہاں انٹرنیٹ بند ہوتا ہے, وہاں کے اتنی لوکل ڈپریشن ہے. بلکہ جو 2 کنٹریز جہاں پہ سب سے زیادہ انٹرنیٹ ڈسٹرپشنز ہیں, اس میں کشمیر اینڈ میانمار, بالکل ان 2 کا نام آتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں بڑے مزے کی بات کہ یہاں خیر انہوں نے الیکشنز آگے کر دیے, انہوں نے کچھ سیکشنز میں سیکشن 144 بھی امپوز کیا تھا. تو آپ الیکشن کیمپین کیسے کر سکتے ہیں؟ انٹرسٹنگ, میں آپ کو یہی بتانے لگی تھی کہ جو محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں ہم ریلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پولیس آ کے کہتی ہے کہ ابھی آپ نہیں کر سکتے, 144 لگ گئی ہے, آپ دوبارہ اپلائی کریں. تو وہ پروسیجرل وے میں ان کو روک رہے ہیں, یہ بھی نہیں وہ کہہ سکتے کہ ہمیں کرنے نہیں دیا. اور پروسیجرز میں جب وہ جاتے ہیں تو انہیں پتہ چلے کہ وہاں پہ الاؤ ہی نہیں کیا جا رہا, اور جو وہ پراکسیز ہیں ان کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ بھی جلد سے کریں. اب پراکسیز کے لیے لوگ کہاں سے اکٹھے کرنے ہیں, کیونکہ وہاں کے لوکلز کو بھی اندازہ ہے کہ محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ پہ تو ہم ریلائی کر سکتے ہیں اور کسی پہ نہیں کر سکتے. تو آئی تھنک ہیویلی مینجڈ الیکشن ہے یہ. اور آج ایک سیٹ پہ, پھر 20 مئی کو دوسری سیٹ پہ, اور پھر 28 مئی کو تیسری, یعنی ڈیوائیڈ کر دیا نا, ایک سیٹ مینج کریں گے. تو کیا سلولی کشمیریوں کے ہاتھ سے ان کی جو ریپریزنٹیشن ہے, یہ کہنا درست ہوگا کہ وہ نکل رہی ہے؟
جی جی نکل رہی کیا نکل چکی ہے. دیکھیں نا 2019 میں جب کشمیر کے اوپر فیصلہ ہوا نہ ایک بھی کشمیری سے کنسلٹ نہیں کیا گیا, تو وہی سب سے بڑا جو سپریم کورٹ نے انڈورسمنٹ اور سپریم کورٹ نے انڈورس کر دی کہ بغیر کسی ریاست سے پوچھے آپ جو اس کے ساتھ کرنا چاہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پروونسز کا فائدہ ہی نہیں, سینٹرل گورنمنٹ ہی چلائے, وہاں الیکشن کرا کے چیف منسٹر بنانا, اسمبلی رکھنا تو مذاق ہے. اگر ان کی ضرورت ہی نہیں ہے, انہوں نے یہ ثابت کر دیا. ابھی آپ دیکھیں جو شری نگر کی کنسٹیٹوئنسی بڑی انٹرسٹنگ ہے, بیکاز یہ تقریباً 80 سے 90% مسلم میجورٹی ہے. رائٹ. تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ چلے ہندو سکھ اگر سارے ووٹ کر دیں تو پھر بھی کوئی ٹرن آؤٹ نکل آئے گا. شام تک ہمیں پتہ چل جائے گا. جنرل تو ٹرن آؤٹ میرے خیال میں 50 کو ابھی کراس کر گیا ہے, مگر آپ کشمیر کی کنسٹیٹوئنسی سری نگر میں دیکھیے گا کہ ٹرن آؤٹ بہت لو ہوگا. پھر اس کو فیک طریقے سے بڑھایا جائے گا تاکہ ان کے جان پہچان والا بندہ آئے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ڈس ایلیوژنمنٹ دیکھیں بہت زیادہ ہے. چاہے محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ کی جو پارٹیز ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں, مگر کس حد میں مطلب وہ انڈر پروٹیسٹ پارٹیسپیٹ کری. آپ محبوبہ مفتی کو دیکھیں, ان کو ہاؤس اریسٹ رکھا, عمر عبداللہ کو رکھا سالوں سال, ٹھیک ہے. تو وہ بھی پولیٹیکل پارٹیز کہاں سے ہیں, مطلب ان کی بھی اب کیا کریڈیبلٹی رہ گئی ہے, وہ ہاسٹیج ہے اور ان کی کیا کریڈیبلٹی رہ گئی ہے, بیکاز اتنی دیر سے انڈین گورنمنٹ کے ساتھ کوشش کر رہے تھے کہ کشمیریوں کے لیے کچھ ملے اور اینڈ میں ان کو یہ ملا. اور محبوبہ مفتی کا تو اور ڈرامیٹک ہے کیونکہ ان کی الائنس تھی بی جے پی کے ساتھ شروع میں. تو اینڈ ناؤ بوتھ آف دیم دونوں بیک کر رہے ہیں کانگریس لیڈ الائنس. جی بالکل, بیکاز ان کو سمجھ آ گیا چوائس ہی کوئی نہیں. تو کشمیریوں کے لیے تو بڑے افسوس سے کہنا پڑا ہے, لوز ہی ہے. دنیا اس کو دیکھتی ہی نہیں ہے, کوئی ایفرٹ نہیں ہے, کوئی خبر ہی نہیں باہر نکلے گی. ابھی آپ دیکھیے گا کہ اینڈ کے اندر کسی بھی انڈین نیوز چینل پہ, ہاں سوشل میڈیا کے اوپر یا ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر یہ خبر آ جائے گی کہ ٹرن آؤٹ 10% رہا, 15% رہا, 20% رہا, مگر کسی میجر چینل پہ نہیں آئے گی اور یہ بات دبا دی جائے گی. تو کشمیریوں کا تو میرے خیال میں غازہ سے بھی برا حال ہے اور اس سے زیادہ پرانا برا حال ہے, کیونکہ اس قدر بلینکٹ بین ہے, وائس کوئی باہر آتی نہیں ہے, بلکہ وہاں کے جرنلسٹ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. بالکل انڈیا کے مین اسٹریم جرنلسٹ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں اس کے بارے میں, تو انہوں نے وہاں کے لوکلز نے کیا بات کرنی. جی بالکل. تو یہ الیکشن کرانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جس طرح اسپیشل اسٹیٹس ریووک کیا تھا, 2 فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ اسٹیٹس بنا دی اور لداخ کو الگ کر دیا, ڈومیسائلز لوگوں کو دینے شروع کر دیے ہیں, ہندوز آر گوئنگ دیئر اینڈ بائنگ دا لینڈ. تو یہ ایک کمپلیٹ اینکسیشن ہے, ایک کمپلیٹ انائہیلیشن ہے ایک ٹیریٹری کی. تو یہ ضرورت کیا ہے اس کی؟ پھر وہاں کی جو بھی چھوٹی موٹی اسمبلی ہوگی وہ کیا کر لے گی, کیا ڈیسیجن میکنگ کرے گی؟ دیکھیے اب اسی وجہ سے 2019 سے لے کے آج تک انہوں نے اسمبلی الیکشن نہیں کرائے, بیکاز اسمبلی الیکشن وہ تبھی کرائیں گے کہ جب یہ ڈیموگرافی بدل جائے, تاکہ مسلم مائنورٹی میں چلے جائیں, یا اتنی زمینیں ہندوز آ کے آکیوپائی کر لیں یا خرید لیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہاں مسلم میجورٹی ہے کہ نہیں. اور یہ اسی لیے ابھی تک یہ انہوں نے سپریم کورٹ میں الیکشن کرائیں گے. جب ان سے پوچھا گیا کب کرائیں گے, بس کرا لیں گے. ابھی وہ نیشنل الیکشن تو کرانے پڑے, ورنہ تو یہ دیکھیں نا 2019 سے اگر آج تک سینٹرل گورنمنٹ رول کر رہی ہے تو آگے بھی وہی کرے گی, کوئی فرق نہیں اس میں آئے گا. ڈیفینیٹلی. اینڈ دس کنکلوڈس دس سیگمنٹ آف انڈین الیکشن ٹوڈے. دوسرا ہم 6 o'clock آپ کے سامنے دوبارہ لے کے حاضر ہوں گے. اوور ٹو یو شفق.